أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لائے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح، وينشط ذاك السقيم العليل، وقد كان بالسقم دهرا طريل. تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ولا يضر إلا نفسه ومن يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی رحمت سید الاولین والآخرین ربیع المذنبین ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام تمام صحابہ کرام تابعین بلسان اور اتباع تابعین اور امت کے سلف و خلف کے لیے بخشش و رضوان کی دعا. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو تقوی کا حصہ ہے انسان یقین رکھے، اچھی طرح جانے اور تسلیم کرے کہ اس نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اللہ سے کرو اور جانو کہ تم نے اسی کی طرف ایک دن جمع کیے جانا ہے. اور یاد رکھو یہ علم، یہ یقین جو قیامت کے متعلق ہونا چاہیے، اگر وہ انسان میں موجود ہو تو انسان کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. یاد رکھو شرک وہی کرتا ہے جسے اللہ کی حضور پیش ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے، وگرنہ اسے حیا ہو کہ میں اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہوں، کسی اور سے تعلق رکھتا ہوں، کسی اور سے کی نظر کو عبادات کرتا ہوں جو اللہ کا حق ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور اسی طرح اگر انسان میں آخرت کا یقین ہو تو کبھی بدعت کا مرتکب نہیں ہو سکتا. جتنے بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. اگر اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین ہو تو نہ انسان شرک کر سکتا ہے نہ بدعت کر سکتا ہے. کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن حکیم ہے. سورہ الکہف آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس کی آخری آیت ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جسے پتہ ہے، جسے یقین ہے کہ اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. عمل صالح کب ہوتا ہے؟ یعنی دو چیزیں فرمائے نا، ایک فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جسے اللہ کے حضور پیش ہونے کی امید ہے وہ اچھا عمل کر کے لائے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس دن عمل کی ضرورت پیش آئے وہ کام آئے. جیسے کرنسی ہے نا، کرنسی کون سی ہے؟ یعنی صحیح کرنسی کون سی ہے؟ جس کی بازار میں قیمت ہے. اب اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے نوٹ ہیں، لیکن آپ
جب میزان میں عمل تلنے والے ہیں وہاں اس کا وزن نکلے، اس کی کوئی قیمت نکلے، اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کا یقین ہے وہ اچھا عمل کر کے لائے۔ اچھے عمل کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور وہ دوسری یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں وہ حدود و قیود و شروط ملحوظ نہیں رکھتا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ، آپ نے حدیث بارہا سنی، ایک شخص نے نماز پڑھی تھی، اگر سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک السلام ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس میں رکوع سجود صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا، فرمایا کتنے سال ہو گئے تمہیں اس طرح نماز پڑھتے ہوئے؟ میں نے کہا 35 برس ہو گئے۔ اس نے کہا گویا تم نے 35 برس سے کوئی نماز نہیں پڑھی؟ نماز وہ افضل ترین عبادت ہے، وہ بھی اگر طریقہ نبوت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح تب ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اور سب سے بنیادی شرط ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو۔ تو جب انسان یہ تیاری کرے اور اس کی تیاری کیوں نہ کرے، اسے یقین کیسے نہ ہو؟ اللہ رب العزت والجلال نے اس میں صرف اپنی قدرت کا حوالہ نہیں دیا، جیسے ہم نے آپ کو سورہ حامیم سجدہ کی آیت سنائی تھی کہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف اتنی ہی دلیل نہیں دی، ہاں اتنی دلیل کافی ہے، اتنی دلیل کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں قیامت کا تصور دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایسے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ اگر اس کے باوس ہو گئے انسان اس کو یقین نہیں آتا تو اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے، اس میں جو کچھ بنایا ہے حق کے ساتھ بنایا ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے ہم نے کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا ہے؟ یہ کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ کھیل بچوں کا ہوا؟ یہ کتنا بڑا عالم، اتنا جہان، یہ زمین و آسمان، اور اس میں اتنا دقیق نظام، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق
اللہ فرماتا ہے کہ علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. سمجھتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ تم زمین میں تو جاتے ہو، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا. تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ جہاں جاتا ہے ہمیں پتا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. اللہ. اور اس سے پہلے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فرما وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اذا انتم اجنة في بطون امهاتكم، جب تم اپنے ماں کے شکم میں تھے کیا کیا کمی بیشی ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. جب تم مرنے کے بعد زمین میں جاؤ گے جو کچھ زمین کھاتی ہے اس کا ذرہ ذرہ کا حساب ہمارے پاس ہے. عندنا کتاب حفیظ. اللہ 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 کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک آدمی ہوا اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. ما عمل خیرا قط. مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا کہ میں جیسا بھی تھا تمہارے ساتھ کیسا تھا. انہوں نے کہا خیر ہمارے لیے بات بہترین بات. تو کہنے لگا کہ اگر میں اللہ کے حضور پیش ہوا لَيُعَذِّبَنِّي لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِ، تو مجھے تو ایسی سزا دے گا کہ اس قدر اس نے کسی کو سزا دی. میں نے کبھی اچھا کام کیا ہی نہیں، اس لیے میں مروں تو مجھے جلا دینا، میری راہ کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا. جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تاراؤں سے کہا اس کے ذرے لا، پانی کو کہا اس کے ذرے جمع کرو، ہوا سے کہا اس کا جسم کا ذرہ ذرہ واپس کرو اور اس کو جمع کر کے اپنے سامنے. اس سے پوچھا کہ بندے یہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے خشیت کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسی کی ہو. تمہارا تم نے سچ بات کیا ہو نے تمہیں معاف کیا. تو یہ سمجھنا کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا اٹھنا مہان ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل. اور اسی لیے اس بات کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ما لم ينظروا الى السماء فوقهم، کیسے کتنا بڑا نظام یہ دیکھتے ہیں آسمان جس میں انہیں کوئی رخنا نظر نہیں آتا. کیفا، اور زمین ہم نے کیسے پھیلا دی اور زمین میں کیسے کیسے ہم نے اس میں ان کے کھانے کے لیے اناج اگا دیا. زمین کو پھیلا دیا، اس پہ پہاڑ ٹکا دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین میں کیسے کیسے اناج اگا دیے جنہیں تم دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہو اور کھا کر بھی لذت محسوس کرتے ہو. تو یہ اتنا بڑا نظام، یہ سارے کا سارا یہ بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما آسمان اور زمین جو کچھ اپنے کھیل کر یہ پیدا نہیں کیا، ہم نے ایک حق کے ساتھ پیدا کیا. اس کا ایک مقصد ہے بات طویل نہ ہو، اور کیونکہ
ہم صرف دلائل کی بات کر رہے ہیں کہ جو قرآن نے دلائل بیان کیے قیامت کے برحق ہونے کے، ان میں سے یہ تو بات بہت طویل ہو جائے گی، انسانوں کا اپنا امتیاز، کوئی نیک ہے کوئی بد ہے، کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، کوئی متقی ہے کوئی فاسق ہے، کوئی ایک قدم اللہ کی نافرمانی میں اٹھاتا ہے اور کوئی ہے جو ایک قدم اللہ کی فرما برداری میں اٹھاتا ہے۔ تو زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو دنیا میں ہے یہ تو سب کے سب برابر ہے، مومن بھی پیدا ہوتا ہے، کافر بھی پیدا ہوتا ہے، مومن بھی مرتا ہے، کافر بھی مرتا ہے، تو کیا یہ سب کے سب برابر ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَنَجْعَلُ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے جو کوئی درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسا سمجھنے والے کافر ہیں۔ وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِينَ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، کیا ہم ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کریں؟ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا فرما برداروں اور نافرمانوں کا انجام ایک سا ہوگا؟ اللہ کے بندو، دنیا میں کتنے جرائم ہیں جن کی سزا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ فرعون کتنا بڑا مجرم تھا، فرعون کتنا بڑا مجرم تھا، کیا صرف ایک دفعہ غرقاب ہونا اس کے جرائم کے لیے کافی ہے؟ وہ تو دنیا کو دکھایا کہ جی وہ کہتا ہے کہ یہ دریا میرے حکم سے بہتے ہیں، اسی دریا میں اس کو ڈبو کر اللہ نے دکھا دیا کہ دریا کس کا ہے، وہ تو یہ دکھانے کے لیے تھا۔ اور اللہ اکبر، دنیا میں ایسے جرائم ہیں، اور جو جرائم اس وقت مغربی دنیا اور مشرقی دنیا پر جو ستم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے، کیا ان کے جرائم کا بدلہ جو ایک ایک انسان پر بیت رہی ہے، کیا اس کا بدلہ کیا صرف موت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے بندو، انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا ساری کی ساری یہ تو کسی کی ایک ہی نیکیوں کا بدلہ نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک ہی نیکیوں کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہو اللہ اکبر، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، میں ایک دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے کی توفیق پالوں، مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ گویا ساری دنیا مل کر بھی وہ تو سبحان اللہ کا بدلہ نہیں بنتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسانیت پر احسانات ہیں اس کا بدلہ یہ دنیا ہو سکتی ہے، اور دنیا سے آپ نے لیا بھی کیا؟ اللہ اکبر، جس طرح کی زندگی بسر کی، اللہ اکبر، چٹائی پر سو رہے تھے جس میں اثر پر نشان پڑے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دیکھ کر صبر نہ ہوا، آپ جیتا ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو کس طرح اللہ کے نافرمان اور وہ نرم اور گرم بستروں پر، اور آپ سرکار دو عالم اور آپ اس کھجور کی چٹائی پر؟ فرمایا عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم پھر دنیا ولنا بالآخرہ، ان کے لیے دنیا میں ہیں، ہمارے لیے آخرت میں۔ ہاں تو دنیا جس سے جتنی بھی بڑی ہے، نہ اس میں مجرموں کے جرم کی سزا کامل ہے اور نہ نیکیوں کی کا بدلہ یہاں کامل ہے۔ انما یہی